مفتی صاحب، آج کے اس دور میں بھی چونکہ اگر ہم انسان ہے کمزور ہے ذہنی طور پر بھی، اور جس طرح کے معاشرے میں ہم یہاں پر ہیں جہاں پر مشکلات ہیں، زندگی مشکل تر ہوتی ہے، تو ایک بھٹکنے والا راہ ضرور موجود رہتا ہے۔ لوگ اپنے جائز کاموں کے لیے بھی ناجائز ذرائع یا ناجائز راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے، اور عمومی طور پر یہ جو ہم دیکھتے ہیں دیہی علاقوں میں یا کم آمدن کم وسائل والے جو لوگ ہیں جن کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے وہ بھی بابا جی کے پاس جاتے ہیں، یہ ایندہ بیڑا غرق کرو، یہ تعویذ، یہ جادو ٹونا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کس وجہ سے، اس کی کمی کیا ہے اور اس کا جو کرنے والے ہیں ان کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جو یہ اعمال کرتے کرواتے ہیں، بالکل یہ بعض علماء نے تو اس کو کفر تک لکھا کہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جادو کے معاملات کرنے کروانے والا جو بھی ہے، اور یہاں تک لکھا کہ اس بندے کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ جو مختلف علماء نے اس کی سزائیں بھی مختص فرمائیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا کبھی فعل ہے۔ اب ان تمام باتوں کو تو ایک طرف رکھ کے اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ آگے وہ طویل آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں تو یہ اترا تھا آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل فرمایا بطور آزمائش، اور جو بھی چیز آزمائش کے طور پر نازل ہوتی ہے اس سے بچنے کا حکم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، کچھ چیزیں اس نے آزمائش کے طور پر نازل فرمائیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ثواب کے لیے نازل فرمایا، کچھ ایسی ہیں جن کو گناہ کے لیے نازل فرمایا۔ انسان کو دونوں رستے دکھا دیے کہ یہ رستہ سیدھا ہے، یہ رستہ بھٹکنے والا ہے، اس پر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، اس پر جاؤ گے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ سب سے بڑھ کے حافظ صاحب جو ایک بندے کے پاس ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل۔ اب جادو پر حق ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ جادو ہے ہی نہیں۔ بعض نے تو سائنسی جو طریقہ کار پر عمل کرنے والے اور جو سائنس کو ماننے والے ہیں، انہوں نے تو اس کا بالکل سرے سے انکار ہی کر دیا۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ کسی کے پاس جانا، یہ ایمان کی کمزوری پر حافظ صاحب دلالت کرتی ہیں، یہ چیزیں جہالت پر مبنی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو، بھروسہ ہو، اور سب سے بڑھ کے اگر ہم ظاہر ہے کہ اگر یہ برحق ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کا توڑ بھی ہمیں شریعت نے بتایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے اور ان کے نازل ہونے کا سبب اگر ہم شان نزول کے ساتھ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک ذات سے تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جو آپ پر ہوئیں یا آپ نے کوئی معاملہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ ایسے کیا جاتا ہے، یہ معاملہ ایسے کیا جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو معوذتین ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ رہی بات یہ کہ ہو تو جاتا ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات یہ گاؤں دیہات میں رہنے والوں کے حوالے سے تو قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 میں پہلا جو رکوع ہے نا، الاعراب واشد کفرا ونفاقا، وہ سارے کے سارے معاملات گاؤں دیہات والوں کے لیے، ایمان تھوڑا سا وہ لرز جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے نفاق میں بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، نیکیوں میں بھی نکل جاتے ہیں، شدت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی جو ہمارا پروگرام سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے، سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، سب کچھ گھر کے اندر ہے۔ کیسر صاحب، یہ اس کا کیسے احساس کیسے ہو؟ اگر مطلب یہاں پہ تو ہمیں اگر کوئی 2 چوٹیں بھی لگ جائیں کسی کو چلتے چلتے بھی، تو اس کے ذہن میں عمومی طور پر لوگ یار لگتا ہے کوئی جادو ہوا ہے، اس کا کیسے احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ہے؟ اور جب اس کے آپ کسی بھی مطلب ایک بیماری کے طور پر بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے نا، اس کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، احساس کیسے؟ دیکھیے، 2 چیزیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ایک سائیکولوجیکل آسپیکٹ ہے اس کا، اور دوسرا تھیولوجیکل ہے۔ جو سائیکولوجیکل آسپیکٹ ہے اس کا کہ آخر آپ کو ضرورت ہی کیا پڑتی ہے، جو لوگ جادو کراتے ہیں، کہ آپ
محنت کر کے ایک آدمی کو ڈھونڈیں، اور ایک ایسا آدمی جس نے ایک سفلی ایک تاریک علم اس نے سیکھا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا ذاتی فائدہ ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس علم سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے، اور پھر انسان اپنا ذاتی پیسہ اپنا وقت لگا کے ایسے انسان کو ڈھونڈتا ہے، اور اس لیے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کا نقصان کرا سکے. دیٹ از ڈیفینیشن آف بینگ اسٹوپڈ. کہ آپ اپنا وہ سارا کام جو آپ اچھے وہ وقت وہ ریسورسز جو اچھی چیز میں آپ لگا سکتے ہیں، تو سائیکلوجیکلی آپ کو ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے اس چیز کی کہ بجائے اس کے کہ آپ خود کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں، آپ کسی اور کو نیچے لے کے آنے کی کوشش کریں. سو ایک سائیکلوجیکل پرابلم ہے. دوسرا تھیولوجیکل ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہی ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کے رستے کو چھوڑ کر، اللہ کو مانتے ہوئے اس کے رستے کو چھوڑ کر ایک ایسے رستے پہ جا رہے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ مفہوم ہے حضرت علی کے قول کا کہ رب کا تم پہ حق یہ ہے کہ اگر رب کے خلاف گناہ کرو یا حکم عدولی کرو تو اس گناہ کے پروسیس میں رب کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہ کرو. وچ مینز کہ یو کین ناٹ ڈو اٹ، کیونکہ ہر جو بھی کریں گے اللہ کی نعمت ہی استعمال کریں گے. بالکل ایک بہت بڑی ایک اخلاقی ایک دعوت ہے کہ تم نہیں کر سکتے. بہرحال گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی معافی بھی دیتے ہیں، لیکن گناہ اور بغاوت میں جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے. جو غلطی ہے معافی چاہتا ہوں، اور بغاوت اس میں فرق ہے. اب یہ ایک ایسی بغاوت ہے کہ نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم ادراک دیا ہے کہ آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. اور اگر اقبال کو ہم انووک کریں تو اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایون جو تکمیل کائنات میں کا جو پروسیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شامل کر دیا. ہم شرک کی بات نہیں کر رہے، ہم شرف انسانی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے کہ اس کے ارادے، اس کے خیال کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ کہیں نہ کہیں کائنات کے کسی ذرے پہ پڑ رہا ہے. اینڈ دیر از لاٹ آف سائنٹیفک ایویڈنس دنیا کی حد تک تو ہے کہ ہمارے خیالات کا کیا اثر پڑتا ہے. لیکن آپ اس نعمت کو چھوڑ کے کہ آپ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ٹرانسینڈنس کی طرف جائیں، اس کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں میں دوسرے کو خود سے اپنے برابر ہی اپنے نیچے کیسے لے کے آؤں، اور لے کے آنے میں پھر ٹوٹلی میں اگینسٹ گاڈ چلا جاؤں. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی اس میں اصل میرے نزدیک جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے وہ. ٹھیک ہے، ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، کالز کا سلسلہ بھی شروع ہے، اور زنجانی صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زنجانی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. کالر کون صاحب ہیں محترمہ، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، میرا نام رحیلہ ہے اور مڈی بہاؤدین سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شدید بے چینی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جس میں سستی رہتی ہے، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا. مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا، لیکن میں ابھی تک شور نہیں ہوں. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے مجھ پہ جادو ٹونا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. منڈی بہاؤدین سے آپ نے فون کیا. زنجانی صاحب سوال آپ نے سنا ہوگا، جواب ذرا اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے زنجانی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں؟ تو مفتی صاحب دیکھیں، اصل تو ظاہر ہے جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں بات کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے دل نہ کرنا، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے پناہ مانگی، جسے کتاب الاستعاذہ کہا جاتا ہے. آپ بخاری اٹھا لیں، آپ بلکہ جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے درس نظامی میں پڑھی تھی اس کو کہا جاتا ہے غالباً سنن النسائی، نسائی شریف کے اندر کتاب الاستعاذہ. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، وہاں ایک یہ بھی تھا کہ مولا کریم میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں.